اور گائے کا دودھ استعمال کرنا بند مت کیجیے، سوائے اس کے کہ اگر آپ خود دیکھ لیں کہ جانور میں بیماری ہے۔ ظاہر ہے ایک بدبودار سڑی ہوئی چیز کھائی جائے گی تو اس کے گوشت میں بھی اور اس کے دودھ میں بھی لازمی خرابی آئے گی۔ یہ سلطان بھائی نے ہمیں بڑی اچھی بات منگا کر اس کو موٹا پن کرنے کے لیے جو نا اس پہ باعث اثر ہے۔ باقی دیسی جانوروں میں یہاں ایسا دیسی دانے کے اندر جو خالص دانے ہیں ان کے اندر کوئی بھی ایسی شکایت نہیں ہے۔ جو گوشت جو دودھ استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ صورتحال جاننے کے لیے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں یہ ہمارے سلطان بھائی ہیں، ان کا اپنا باڑا ہے، یہاں پر ہم آئے اور آ کے ہم نے ان سے صورتحال جانی۔ اور یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ میرے اپنے گھر پر انہی کے باڑے سے دودھ آتا ہے اور میں گائے کا دودھ ہی لیتا ہوں۔ اس انٹرویو میں ہم 2-3 باتیں ان سے پوچھیں گے جو بہت ضروری ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، چاہے جتنی مہنگائی ہو جائے، چاہے جو بھی حالات ہوں، بچوں کے لیے دودھ، گھر کے استعمال کے لیے ہمیں گوشت، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تو اب اس کی اویئرنیس بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں ان سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، 2-3 ٹاپک ہیں ہمارے جو ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو پہلے تو ان کا تعارف کرا دوں، ماشاءاللہ یہ سلطان بھائی ہیں اور بہت اچھی طرح سے باڑا چلا رہے ہیں، پیچھے ان کے جانور بھی نظر آ رہے ہیں جو بالکل صاف ستھرے ہیں اور جن میں کوئی لمپی ڈیزیز کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے اس کو اتنا مینٹین کیسے کر رکھا ہے؟ بھائی جانور جو ہے ان کو اللہ کے حکم سے اچھی خوراک دیسی دانہ، کوئی مطلب کہ یہ اپنا فیڈ وغیرہ جو ایسے نکارے دانے لوگ دیا کرتے ہیں لوگ جانوروں کو، اس سے جو نا ہٹب ہوتی ہے، اس سے جانوروں کو جو نا دانے نکل رہے ہیں، یا غلط ویکسین لگانے کے لیے، موٹاپن کرنے کے لیے، یہ اس کا جو نا باعث جو نا اثر ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ یہ دودھ دینے والے جانوروں میں یہ بیماری آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اور یہ کن جانوروں میں زیادہ آ رہی ہے یہ بیماری؟ یہ اینیمل فارمر جو ہے، یہ بڑے بڑے فارم، یہ قربانی کے لیے جو جانور تیار کرنے کے لیے باہر سے جانور لاتے ہیں اور باہر بیرونی ملک سے جو ویکسین منگا کر اس کو موٹاپن کرنے کے لیے جو نا اس پہ باعث اثر ہے۔ باقی دیسی جانوروں میں یہاں ایسا دیسی دانے کے اندر جو خالص دانے ہیں ان کے اندر کوئی بھی ایسی شکایت نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو جانور دودھ دے رہے ہیں یا جن کی فارمنگ کی جا رہی ہے، ویسے نارملی گوشت کے لیے، دودھ کے لیے، وہ جانور تو ٹھیک ہیں، لیکن جن کو قربانی کے لیے بیچنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، بڑے بڑے فارم ہاؤس ہیں اور گوشت ان کا بڑھانے کے لیے، فربا کرنے کے لیے جانور ان کو موٹا کیا جاتا ہے، وہ باہر سے جانور بھی درآمد کرتے ہیں اور انجیکشن بھی ایسے منگواتے ہیں کہ جن سے جانور فربا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک قدرتی عمل نہیں ہے، اس لیے اس کو غیر قدرتی طریقے سے اس کی افزائش کرنے کے لیے جو چیزیں ان کو استعمال کرنی پڑ رہی ہیں، اس میں یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے۔ اور یہ جانور جو جس کے ذریعے یہ دودھ نکال رہے ہیں اور لوگوں میں سپلائی کر رہے ہیں، یا لوگوں کو یہاں یہ ان کا تو یہیں پر ہی فروخت کرتے ہیں یہ، اور سپلائی نہیں کرتے، تو ماشاءاللہ ہم نے بھی استعمال کیا دودھ، ان کا بڑا بہترین ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ ان لوگوں نے جانوروں کو رکھا ہے۔ اچھا، اب ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر تعریف کرتے ہیں بھینس کے دودھ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی چائے اچھی بنتی ہے یا ملائی اس میں موٹی آتی ہے، لیکن اگر درجہ بندی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے اسلامی لحاظ سے بھی بکری کا دودھ زیادہ فائدہ مند ہے، پھر اس کے بعد اونٹنی، اور درجہ بندی کے لحاظ سے پھر گائے کے بعد پھر بھینس یا اور دیگر جانور بھی ہیں اور جن کا دودھ حلال جانوروں کا جن کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر کیونکہ اس وقت بیماری بھی گائے میں ہی آئی ہے اور دودھ اور ان کے گوشت کا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر گائے کا گوشت ہی کھایا جاتا ہے کراچی میں، سندھ میں اور پورے پاکستان میں۔ تو آپ بتائیے گا کہ اس وقت نقصان دہ ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کے جانور ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، تو آپ اس بارے میں بتائیے کہ آپ ان کو کیا چارہ کھلاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ
بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ گائے کے دودھ میں بو آتی ہے، ہیک آتی ہے، اور ان پہ لوگ یہ اعتراض لگاتے ہیں کہ اس میں شاید کیمیکل ملایا جا رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں سلطان بھائی؟ بھائی جو دودھ میں ہیک آتی ہے وہ گلیوں کونوں میں کچروں کنڈیوں پہ مال رلنے والا جو ہے ان کے دودھ میں ہیک آئے گی، کیونکہ وہ صاف ستھرا دانہ ونڈا وغیرہ کچھ بھی نہیں دے رہا ہے. کچروں سے گھما پھرا کے لا کر دودھ نکال کے سپلائی کر دے تو لازمی ہے اس میں دودھ میں ہیک ہی آئے گی، کیونکہ صاف ستھرا دانہ نہیں ہے. اور جو بندھا ہوا مال ہے اس کو صاف ستھرا دانہ راشن وغیرہ مل رہا ہے، جیسے کھلی ہو گئی، چوکڑ ہو گیا، دلیا ہو گیا، مکئی کی کتر ہو گئی، بھوسا ہو گیا اور صاف پانی ہو گیا، تو اللہ کے حکم سے اس میں کوئی ہیک کا سوال ہی پیدا نہیں ہے. جی بالکل، انہوں نے صحیح بات کہی، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے. اور یہ بات آپ نوٹ کیجئے، ہمیں اکثر چلتے پھرتے سڑکوں پر گائے چرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہمارے ہاں تو آج کل کچرا بھی نہیں اٹھایا جا رہا صحیح طرح سے پورے شہر میں، کراچی میں خاص طور پر تو جگہ جگہ کچرا پڑا ہے، اور وہ کچرے سے گندا غلیظ پرانی سبزیاں یا پرانے پھل جو سڑ جاتے ہیں ٹھیلے والے پھینک دیتے ہیں، اور صفائی کا خیال وہ بھی نہیں رکھتے تو پھینک دیتے ہیں. اس میں گھر کا کچرا بھی شامل ہوتا ہے، اس میں بلیڈ بھی ہوتے ہیں، اس میں دیگر بال بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور جانور جب وہ کھاتا ہے، ظاہر ہے ایک بدبودار سڑی ہوئی چیز کھائی جائے گی تو اس کے گوشت میں بھی اور اس کے دودھ میں بھی لازمی خرابی آئے گی. یہ سلطان بھائی نے ہمیں بڑی اچھی بات بتائی. تو ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ کیا کھلاتے ہیں ان کو، کیا کیا چیزیں شامل کرتے ہیں؟ بھائی ان میں بنولا کی کھلی، چوکر، دلیا، گندم کا، مکئی اور بھوسا، یہ صاف ستھرا ونڈا دیتے ہیں 2 ٹائم. تو اللہ کے حکم سے کوئی ایسی شکایت نہیں ہے، اور ہم خود بھی اپنے گھر میں یوز کر رہے ہیں، اور آپ بھائیوں کو بھی جو ہے خدمت پیش کریں. کہنا یہ چاہوں گا، آخری بات ہماری یہ ہے کہ گائے کا دودھ ضرور پئیں. بھینس کے مقابلے میں گائے کا دودھ زیادہ اچھا ہے، اور پینے کے لیے انسان پیے، بچے پئیں، اور ان کے لیے گائے کا دودھ بڑا بہترین مفید ہے. اور بقایا چائے وغیرہ اور جو دہی وغیرہ ان کے بھینسوں کا. جیسے ہم نے بکری کے بارے میں سنا کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے اکثر سنا ہے کہ جو بچے زیادہ اچھل کود کرتے ہیں ان کے بارے میں اکثر کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں بکری کا دودھ پلایا ہے ہمیشہ. تو بکری جیسے اچھل کود کرتی ہے ویسے ہی بچے بھی ایکٹیو رہتے ہیں، اسی طرح ایکٹیو رہتے ہیں. اسی طرح بھینس کا دودھ، اب دیکھیں بھینس ہمیشہ بیٹھی رہے گی، آپ کو کھڑی ملے گی، بھاگتی ہوئی کہیں نظر نہیں آئے گی، ایکٹیو نظر نہیں آئے گی. اس کے مقابلے میں گائے، جی اس کے مقابلے میں گائے ایکٹیو نظر آتی ہے. تو گائے کا دودھ زیادہ اچھا ہوتا ہے بنسبت بھینس کے. تو یہاں پر ہم اپنی بات کا اختتام کریں گے. ماشاءاللہ ہمیں یہاں پر بہت اچھا ماحول ملا، اور انہوں نے اپنا گھر بھی یہیں رکھا ہوا ہے، اور دوسرے جانور بھی بڑے صاف ستھرے رکھے ہیں. ہم نے دیکھا کہ دودھ نکالنے کے ٹائم ہم نے دیکھا کہ جانور صاف ستھرے ہی نظر آئے گا ماشاءاللہ. تو اس بات پہ ہمیں بہت اچھا لگا، کیونکہ میں خود بھی یہیں سے دودھ لیتا ہوں. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ گائے کا دودھ لے رہے ہیں تو لازمی باڑا چیک کریں، جانور دیکھیں، اور اچھے جانور ہوں تو دودھ لیں. ہمیں تو یہاں پہ جانور ہو تو دودھ کریں. انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے جانور رکھے، اور اس پر میں تو کہوں گا کہ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور گائے کا دودھ ضرور استعمال کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ابن شاہ کے نام سے میرا چینل ہے، ابن شاہ کی دنیا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ لمپی ڈیزیز ہر جگہ نہیں ہے، ہر باڑے میں نہیں ہے، دودھ مل رہا ہے. اچھا، ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ اس وقت دودھ کی قیمت کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا، کہ قیمت تو ظاہر ہے کوئی اور لوگ طے کرتے ہیں، آپ کا بھی اس میں دخل نہیں ہوتا، انجمن کرتی ہے. جی انجمن طے کرتی ہے. لیکن میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ان حالات میں دودھ کی فروخت میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے، یا ویسے ہی آپ کے گاہک آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو یہیں سپلائی کرتے ہیں، یہیں دودھ فروخت کرتے ہیں، سپلائی نہیں کرتے. یہیں فروخت کرتے ہیں. آپ کی پوری فیملی ماشاءاللہ اس کام میں لگی ہے، والدہ اور آپ کی اہلیہ ماشاءاللہ سب لگیں. تو آپ بتائیے گا کہ اس کی سپلائی میں یا اس کی فروخت میں کوئی فرق پڑا ہے جب سے یہ ڈیزیز آئی ہے؟
माशाल्लाह हमारे सप्लाई के अंदर यहाँ दूध के अंदर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है। हम तो 140 रुपये के जी वैसे भी चला है, सामने दूध निकल रहा है और चल रहा है। ना कोई ऐसा दूध के अंदर फॉल्ट है। कोई उका दुका आकर लोग सवाल उठाते हैं भाई आपका माल महफूज है, तो हम उसे बड़े शौक से कहते हैं कि भाई आप विजिट कर लो बाड़े का जानवर देख लो, जानवर देख लो और अल्लाह के हुक्म से बाबा कोई हमारे माल के अंदर ऐसे खाते थे। जी, इन्होंने बताया कि माशाल्लाह इनकी फ़रोख्त में तो कोई कमी नहीं आई, जो तो मुर्गे थे ना, इनकी हर चीज़ बेहतरीन है। मेरे पास इनके जानवर माशाल्लाह, ये मैं ये कहना चाहूँगा कि लिम्पी डिजीज़ ने इनके बाड़े को तो नुकसान नहीं पहुँचाया, इंशाअल्लाह कराची में मज़ीद बाड़ों को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊगा। और गाय का दूध इस्तेमाल करना बंद मत कीजिए, सिवाय इसके कि अगर आप खुद देख लें कि जानवर में बीमारी है तो आप ज़रूर बंद कीजिए। जानवर बेहतर हो, सेहतमंद हो, महफूज हो, तो गाय का दूध लाजमी इस्तेमाल कीजिए। ये हमारी बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान भाई।